پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے اہم خبر، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا جو کیس چل رہا ہے عدت نکاح کیس، اس میں کل اور پرسوں کا دن بہت اہم ہے، اور کل یہ پروسیڈنگ مکمل ہو جائے گی، جو کہ عمران خان کو یہ واحد وہ کیس ہے جس میں عمران خان کو اب آخری رہ گیا ہے کہ اگر یہ اس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے اور یہ سزا معطل کی ہو جاتی ہے تو باقی تمام تر کیسز میں تو ضمانت ہو چکی ہے، لیکن اس میں اب تک نہیں ہوئی۔ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ عمران خان آرام سے رہا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شام الحق، اور آج دو اہم کیسز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو عدت نکاح کیس اور دوسرا مخصوص نشستوں کا کیس۔ جو عدت نکاح کیس میں اس میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ یہ کیونکہ آخری واحد وہ کیس رہ گیا ہے کہ اگر عمران خان کو رہائی مل جاتی ہے تو مکمل طور پر عمران خان پہ وہ سارے کیسز تو بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں پہ ہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن یہ وہ کیسز ہیں جس میں اس کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی تھی، اور اس وقت وہ انہی کیسز کی وجہ سے، یا کہہ سکتے ہیں عدت نکاح کیس میں 7 سال قید میں جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے۔ اگر کل یہ تمام تر چیزیں ہو جائے اور فیصلہ محفوظ ہو جائے تو پرسوں ہائی کورٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے، اور عمران خان پہ کوئی اس طرح کیس جو ہے وہ نہیں ہوگا جس میں اس کی گرفتاری جو ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے جو کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دو چیزیں اہم ہیں کہ کس طرح خاور مانیکا کو ایک کئی سال بعد جو ہے وہ یاد آیا کہ اب جو ہے میں نے یہ کیس کرنا ہے، اور پھر اس کی گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد اس کی کس طرح برین واشنگ کی گئی، کیا کہ کون لے کے آئے گا، کیا کیا کچھ ہوا، یہ بھی بتایا۔ دوسری بات اہم چیز یہ ہے کہ جو طلاق نامہ ہے اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ ٹیمپرنگ اس طرح کی گئی ہے کہ اس کے اوپر لکھائی کی گئی ہے، مطلب وہ جو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل مطلب فوٹو کاپی ہے، اور فوٹو کاپی بھی ٹیمپرنگ ہوئی، جس طرح کہ ڈیٹ چینج کیا گیا ہے، جو عدت کا ڈیوریشن ہے، کیونکہ مین اسی کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ عدت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس کے دوران ہی انہوں نے نکاح کیا تھا، یہ تمام تر چیزیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ وہاں پر چینج کر دی گئی ہے، اصل جو طلاق نامہ ہے وہ کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ اور یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود بھی کہا کہ جو کورٹ ہے، کورٹ اس پہ پازیٹیو نہیں دکھ رہا کہ وہ عمران خان کو اس حوالے سے ریلیف دیں گے، اور یہ نہ صرف انہوں نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا بلکہ جو حبیب اکرم کے شو میں بھی انہوں نے یہی کہا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو یہ کیس ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ججز جو ہیں وہ اتنے سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں کہ عمران خان کو اس میں جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ رہائی مل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کل کا دن اہم ہے، اور کل کے بعد جو ہے وہ آنے والا دن جو ہے اس میں فیصلہ سنایا جائے گا، کیونکہ یہی ڈیٹ جو ہے مختص کی گئی ہے۔ تو اگر عمران خان اس میں عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ آتا ہے تو عمران خان پہ کوئی ایسا کیس نہیں بنے گا یا رہ نہیں جائے گا جس میں عمران خان جو ہے اس پہ گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان یا تو لاہور یا پھر بنی گالہ میں پھر کارکنان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اب 2 دن بعد ہی پتہ چلے گا کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو کہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج جو ہے وہ 13 یا 12 رکنی بینچ جو ہے وہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشست کیا سنی اتحاد کونسل یعنی عمران خان کی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو پارٹی ہے جس میں اس وقت سارے پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں اس میں ہے، تو کیا ان کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے؟ اگر یہ مل گئی ہیں تو یہ ہے کہ جو دیگر حکومتی اتحادی پارٹیاں ہیں اس کے ساتھ سادہ اکثریت تو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمان کا وہ جماعت بن جائے گی جس کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے وہ نشستیں ہوں گی۔ اور اب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ مل سکے۔ اگر ان کو نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اگر ان کو نہیں ملتی تو پھر یہ ہوگا کہ یہ مخصوص نشستیں حکومتی اتحادی پارٹیوں سے بھی لی جائیں گی، مطلب جو بانٹی گئی تھی، جو وہ نشستیں جو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے چینی گئی تھی، وہ نشستیں جو ہے وہ نہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں گی نہ حکومتی اتحادوں کو دی جائے گی، مطلب سادہ اکثریت جو ہے وہ پھر بھی ان کے پاس جو ہے وہ سادہ اکثریت تو آئے گی، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی پارلیمانی جو جماعت ہے جس کے ساتھ زیادہ نشستیں ہوں وہ پھر وہ نہیں رہے گی۔ لیکن حکومت ظاہر ہے کہ جب اتحادی پارٹیاں جو ہے وہ سب مکمل مل کے تو وہ جو ہے وہ اپنے ووٹ پورا کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو فیصلہ سنایا جائے گا
تو اگر کل سنایا ہی جائے گا، کیونکہ اس میں بھی ایک ذرائع کی خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کل نہیں بلکہ پرسوں جو ہے وہ یہ جو فیصلہ یہ ہو اس پہ جو ہے وہ کام کیا جائے. اور مین چیز یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے، اور اس میں اطہر معین اللہ نے واضح طور پر کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی جس طرح کہ پہلے نون لیگ کے ساتھ ہوتی تھی اور اب ان کے ساتھ ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ دو اہم خبریں تھیں جس میں ایک تو سب سے بڑی خبر، اگر کہ عمران خان کا یہ عدت نکاح کیس میں ان کو رہائی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب عمران خان پہ کوئی ایسا کیس باقی نہیں رہ جائے گا جس میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو عمران خان پھر اپنے کارکنان کے ساتھ ہوں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.